بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا دینی جذبہ۔ کم سن اور نوعمر بچوں میں جو دین کا جذبہ تھا وہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ صحابہ کرام کے جو بچے تھے نا، چھوٹے بچے، ان کے اندر جو دین کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام جو کہ دیندار تھے، اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی دین کا جذبہ آیا تھا۔ اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء اولاد کو شفقت میں کو دینے اور ضائع کرنے کے بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبرگیری اور ان پر تنبیہ رکھے تو دین کے امور بچوں کے دل میں کیا جگہ پکڑیں گے، اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے بمنزل عادت کی ہو جائیں گی، جیسے نماز پڑھانا، سلام کرنا، مسجد میں جانا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں سے مثال کے طور پر ادب سے ملنا، یہ ان کا عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو ان کے لیے کیا آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے لیکن جاہل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک سلام کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ بعض چھوٹے بچے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ مصافحہ بھی جانتے ہیں، بڑوں کا احترام، کیوں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو تربیت وہاں سے سکھائی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کے ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جائیں گے، حالانکہ بڑوں کو سب خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادت پکی ہو جاتی ہے جن کا شروع میں بیج بویا جا چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیج، مثال کے طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے نا، باہر سے شیطانی کی، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پہلے بچوں کو تھپڑ مارے تو کہ تو نے کیوں کیا، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے تو ماں باپ کے پہلے اپنے بچوں کو تھپڑ مارے کہ تجھے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ بچہ سمجھ جائے کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر میں 7 سال کی عمر ہے، 7 سال یا 8 سال 9 سال، ٹھیک ہے، اب اسے اس کو کیا کریں، نماز کی نصیحت کر کے نماز پڑھو 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 پڑھو، بلکہ بزور اس کو بٹھایا جائے۔ جب یہ 10 سال کی عمر اس کو بزور بٹھایا جائے گا تو 14 سال یا 12 سال تک جب یہ بالغ ہو جائے گا تو اس کی عادت بن جائے چکی ہوگی، تو اس کے نماز کا پڑھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ آج ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ خیر ہے، اس کو سو جانے دو، خیر ہے، کل کرے گی، کل پھر کبھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے اکابر دیوبند میں بڑے عالم ہیں، یہ تقریباً 7 سال کے بعد اس نے علمی سفر شروع کیا تھا، 7 سال کی عمر کے بعد، اور ایسے علمی سفر اس نے شروع کیا کہ پھر دنیا حیران تھی اس کی علمی قابلیت، ان کی مثل کردار، ان کی شخصیت، ان کی تمامی دنیا امور پر گہری نظر کی وجہ سے دنیا اس کو کیا کہتے ہیں، شیخ الحدیث کا لقب اس دنیا کو دیا ہے۔ یہ فضل عمل اس نے لکھی ہے، یہ صرف فضل عمل نہیں ہے بلکہ تصوف میں اس کی کتابیں ہیں، جہاد میں اس کی کتابیں ہیں، مناظرے میں اس کی کتابیں ہیں، ہر چیز میں اس کی کتابیں، کیوں؟ شروع سے تربیت، ماں باپ نے اس کو ایسے تربیت کی تھی کہ مثال کے 7 سال کی عمر جب اس نے مثال کے طور پر حفظ تو اس نے اپنے والد محترم سے کیا تھا حفظ، اور ایسی عادت تھی کہ وہ ان کے گھر میں تقریباً ہر عورت ہر مرد حافظ قرآن تھا، 17 پارے کے ہر مثال کے طور پر عورت روزانہ پڑھتی تھی، 17 پارے، ہم ابھی تک 17 لائن بھی نہیں پڑھ سکتے، عادت بن چکی تھی نا۔ نئے کپڑوں کی مذمت، ٹھیک ہے، نئے چپل کی مذمت، بلکہ پرانے کپڑے پہننے کا مزاج، ٹھیک ہے، آسادگی، نئی چیزیں کچھ مثال کے طور پر کھانے کے نہ شوقین تھے، بس جو مل جاتا اس پر کیا گزارا کرتے تھے۔ تو اس کی تربیت کی وجہ سے اس نے جو علم کی مثال کے طور پر خدمت کی ہے نا، علم کی خدمت، تو دنیا اس کو حیران ہے۔ اوجز المسالک، بڑی بڑی اس نے کتابیں لکھی ہیں، پھر اس کے شاگردوں نے اس کے لیے تقریباً 45,000 عمریں کیے ہیں اپنے استاذ کے لیے۔ ان کے شاگردوں اس کی نفل عمر کتنی کہ 45,000 نفل عمر کیے ہیں۔ ابھی جب اس کا نام آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ، اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے، کیوں؟ اس کا بچپن کیا ہو صحیح گزرا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے بچپن کو کیا صحیح گزارے۔ ماں باپ جو ہمیں ڈانٹتے ہمیں کیا بس سر رکھ کر کے بس، اس میں ہماری دنیا و آخرت کی کیا ہے
خیر ہے، ٹھیک ہے نا. جو ماں باپ کسی کو ڈانٹتے ہیں نا اس پہ اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے، اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے غیر مطابق ہے.